لیجئے اب سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا حال سنیے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف 589 عیسوی میں مکے میں پیدا ہوئے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے 10 سال بعد پیدا ہوئے۔ گھر والوں نے نام عبد امر رکھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عبد الکعبہ نام رکھا گیا تھا۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل دیا اور عبد الرحمن رکھا۔ آپ کی کنیت ابو محمد تھی۔ آپ کا تعلق قریش کے قبیلے بنو زہرہ سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی اسی خاندان سے تھی۔ والد کا نام عوف تھا۔ چھٹی پشت میں آپ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کے والد عوف بن عبد عوف نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا۔ وہ اعلان نبوت سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ والدہ کا نام شفا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو یہ اس وقت حیات تھی۔ ان کے کانوں میں جو ہی اسلام کی دعوت پہنچی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ بھی شروع کے اسلام لانے والوں میں شامل ہیں۔ کہا جاتا ہے شروع کے 3 سالوں میں سیدہ شفا نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس زمانے میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف اسلام لائے۔ والدہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی عزت بھی حاصل ہوئی۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات میں شامل ہوئی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے بچپن کے حالات نمایاں نہیں ہیں۔ اتنا ذکر ملتا ہے عزت والے خوشحال گھرانے میں پرورش پائی۔ ماں باپ نے تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ دی۔ اس طرح یہ نیک، عقل مند اور بہادر نوجوان بنے۔ عرب کے لوگ جن برائیوں میں مبتلا تھے یہ ان سے دور رہے، شراب سے بھی محفوظ رہے۔ ان کے والد عوف مکے کے کامیاب تاجر تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی تجارت کے گر سکھائے۔ پھر وہ والد کے ساتھ تجارتی سفر پر جانے لگے۔ جس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اس سے کئی سال پہلے عوف اپنے بیٹے عبد الرحمن کو تجارت کے لیے یمن لے گئے۔ اس سفر میں ان کے ساتھ عثمان اور ان کے والد عفان بھی تھے۔ راستے میں ایک قبیلے کے کچھ لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں ان کے والد مارے گئے۔ عبد الرحمن بن عوف نے بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کیا اور باپ کے قاتل کو اسی وقت ہلاک کر دیا۔ باقی حملہ آور بھاگ نکلے۔ اس طرح عبد الرحمن، عثمان غنی اور ان کے والد کو اللہ نے بچا لیا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی عمر 30 برس کے قریب تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ آپ کی دعوت ابو بکر صدیق کے ذریعے عبد الرحمن بن عوف تک پہنچی تو آپ اسلام لے آئے۔ اسلام قبول کرنے میں آپ کا 13واں نمبر ہے۔ نبوت کے 4تھے سال آپ نے لوگوں کو اعلانیہ دعوت دی۔ اس پر مکے کے لوگ آپ اور آپ پر ایمان لانے والوں کے سخت دشمن ہو گئے۔ ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھانے لگے۔ ان لوگوں کو جب عبد الرحمن بن عوف کے اسلام قبول کرنے کا پتہ چلا تو انہیں بھی بری طرح ستانے لگے۔ وہ حوصلے اور صبر کے ساتھ ظلم برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے نبوت کے 5ویں سال مظلوم مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی ہدایت فرمائی۔ اس پر مکے سے 16-17 مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ ان میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف بھی تھے۔ یہ اللہ کے راستے میں سب سے پہلی ہجرت تھی۔ پھر جب یہ خبر اڑی کہ مکے کے تمام کافر مسلمان ہو گئے ہیں تو یہ لوگ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان میں عبد الرحمن بن عوف بھی تھے۔ یہ حضرات مکے کے قریب پہنچے تو انہیں پتہ چلا خبر غلط تھی۔ اب انہوں نے واپس جانا مناسب نہ سمجھا۔ قریش کے سرداروں میں سے کسی نہ کسی کی پناہ لے کر مکے میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد جب مکے کے کافروں کا ظلم پھر بڑھا تو ایک بار پھر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس مرتبہ 100 سے زیادہ مرد اور عورتیں حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف بھی شامل تھے۔ یہ ان کی اللہ کے راستے میں دوسری ہجرت تھی۔ مکے کے کافروں نے اپنے آدمی حبشہ بھیجے تاکہ شاہ حبشہ نجاشی کو مجبور کریں کہ وہ مسلمانوں کو وہاں سے نکال دے، لیکن نجاشی نے ان کی بات نہ مانی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک نیک بادشاہ تھا، مذہب کی روح سے عیسائی تھا۔ جب اس نے مسلمانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات کیے تو جواب میں وہ کافی متاثر ہوا۔ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ میں موجود مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ وہ اب مدینے پہنچ جائیں تو تب عبد الرحمن بن عوف نے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مدینے کی طرف ہجرت کی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے جب مدینے کی طرف ہجرت کی اس وقت آپ کی عمر 43 سال تھی۔
उसके बाद आपने बाकी जिंदगी मदीने में गुजारी। भाईचारे के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना साद बिन रबी को उनका भाई बनाया। अब्दुर्रहमान बिन औफ जब हिजरत करके मदीने पहुंचे तो उन्हीं के घर में मेहमान बनकर ठहरे थे। साद बिन रबी बड़े दौलतमंद थे। भाईचारे के बाद उन्होंने अपनी दौलत का, जायदाद का, गरज के हर चीज का निस्फ आपको देना चाहा, लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, भाई ये सब चीजें तुम्हें मुबारक हों, मुझे तो तुम सिर्फ बाजार का रास्ता बता दो जहां तिजारत होती है। साद बिन रबी ने उन्हें बाजार का रास्ता बता दिया। आप बाजार गए और वहां से पनीर और घी खरीद कर उनकी तिजारत शुरू कर दी। ये उनका खानदानी पेशा था। बहुत जल्द वो कामयाब ताजिर बन गए और दौलतमंद हो गए। आपने अपनी जिंदगी और दौलत इस्लाम के लिए वक्फ कर दी। जिहाद में भी हर तरह हिस्सा लिया। बद्र की लड़ाई में आप शरीक थे। बद्र में शरीक होने वाले सहाबा का बहुत बड़ा दर्जा है। अल्लाह ने उनके सब गुनाह माफ कर दिए और उन्हें जन्नत की खुशखबरी सुनाई। उहद की लड़ाई में जो सहाबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जमकर खड़े रहे, उनमें सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ भी थे। आप जान हथेली पर रखकर लड़ते रहे, जख्म पर जख्म खाया, लेकिन अपनी जगह से न हटे। लड़ाई के बाद उनके जिस्म पर 21 जख्म गिने गए। उनमें पांव का जख्म इस कदर शदीद था कि सारी उम्र लंगड़ा कर चलते रहे। हिजरत के 5वें साल खंदक की लड़ाई पेश आई। इसको गज़वा-ए अहज़ाब भी कहा जाता है। इस लड़ाई की खास बात यह है कि अरब के तमाम काफिरों ने मिलकर मदीने पर चढ़ाई की थी। आपने मदीने में ठहरकर उसका मुकाबला करने का फैसला किया और सैयदना सलमान फारसी के मशवरे पर शहर के गिर्द खंदक खोदी गई। इस काम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे सहाबा के साथ सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ ने भी हिस्सा लिया। शाम की तरफ जाने वाले तिजारती काफिले दौमतुल जंदल से गुजरते थे। इस इलाके में बनु कल्ब के लोग आबाद थे। ये लोग ईसाई थे और काफिलों के लिए बड़ा खतरा थे। शाबान 6 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ को सालार बनाकर 700 सहाबा का लश्कर देकर उनकी तरफ रवाना किया। अपने हाथ से उनके सर पर पगड़ी बांधी। वहां पहुंचकर आपने बनु कल्ब को इस्लाम की दावत दी। 3 दिन तक वो उन्हें तबलीग करते रहे। आखिर तीसरे दिन कबीले के लोग मुसलमान हो गए। फतेह मक्का के मौके पर भी आप साथ थे। कबीला बनु हवाजन और बनु साद ने मक्के पर हमले की तैयारी की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12,000 का लश्कर लेकर आगे बढ़े। हुनैन के मकाम पर ये कबीले जमा हो रहे थे। आप भी वहां पहुंच गए। इस्लामी लश्कर में अब्दुर्रहमान बिन औफ भी शामिल थे। उन्होंने लड़ाई के मैदान में बहुत जवामर्दी दिखाई, डट कर लड़े। अल्लाह ताला ने काफिरों को शिकस्त दी। उनके 6,000 आदमी गिरफ्तार हुए, बाकी भाग निकले। गज़वा तबूक के मौके पर जब तमाम सहाबा ने दिल खोलकर चंदा दिया, सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ ने एक बड़ी रकम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की। इस सफर में एक खास वाकया ये पेश आया कि लश्कर ने एक जगह पड़ाव डाला। सुबह के वक्त फज्र की नमाज से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले गए। आपको वापस आने में कुछ देर हो गई तो लोगों ने अब्दुर्रहमान बिन औफ को इमामत के लिए खड़ा कर दिया। उन्होंने नमाज शुरू कर दी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू करके तशरीफ लाए तो मुगीरा बिन शोबा आपके साथ थे। उन्होंने इरादा किया कि अब्दुर्रहमान बिन औफ को पीछे हटा दें, लेकिन आपने फरमाया रहने दो। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ के पीछे एक रकात अदा की। उनके सलाम फेरने पर आपने बकिया नमाज पूरी की। तबूक से वापसी पर आपने हज के लिए 300 सहाबा का काफिला मक्के की तरफ रवाना किया। उसमें अब्दुर्रहमान बिन औफ भी थे। हिजरत के 10वें साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए तशरीफ ले गए। 1 लाख से ज्यादा सहाबा साथ थे। उनमें सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ भी थे। हिजरत के 11वें साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए और रबीउल अव्वल के महीने में इस दुनिया से रहलत कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दूसरे मुसलमानों की तरह सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ को भी शदीद सदमा पहुंचा, गम से निढाल हो गए। अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत में आपसे हुकूमती मामलात में मशवरे लिए जाते रहे। इसी तरह सैयदना उमर के दौर में भी आप मुशीर रहे। आपके मशवरों को कदर की निगाह से देखा गया। अमीर हज बनाए गए। एक मरतबा शाम के वक्त मदीने के बाहर एक काफिला आकर रुका। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक को पता चला तो सैयद अब्दुर्रहमान बिन औफ से फरमाया, काफिले वाले थके मांदे होंगे,
بے خبر سو جائیں گے، ایسے میں کوئی نقصان نہ ہو جائے، آؤ تم اور میں رات کو قافلے کی پہراداری کریں۔ چنانچہ دونوں رات بھر پہرا دیتے رہے۔ 16 ہجری کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ شام تشریف لے گئے۔ وہاں بیت المقدس کے عیسائیوں سے صلح کا معاہدہ طے پانا تھا، اور اس معاہدے کے تحت عیسائیوں کو بیت المقدس حوالے کرنا تھا۔ یہ معاہدہ جابیہ کے مقام پر لکھا گیا۔ گواہ کے طور پر عبد الرحمن بن عوف نے دستخط کیے۔ سیدنا عمر نے جب آخری مرتبہ 23 ہجری میں حج کیا تو عبد الرحمن بن عوف ساتھ تھے۔ ابو لولو یہودی نے جب سیدنا عمر فاروق پر خنجر سے 6 وار کیے تو آپ نے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ امامت کے لیے کھڑا کر دیا، خود زمین پر گر پڑے۔ عبد الرحمن بن عوف نے نماز مکمل کی۔ اس وقت تک ابو لولو نے 9 صحابہ پر وار کیے تھے، ان میں سے 7 شہید ہو گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زخم بہت شدید تھے، لوگ اٹھا کر گھر لائے۔ اس حالت میں آپ نے خلافت کے لیے 6 صحابہ کے نام تجویز کیے اور فرمایا، میں ان سے بڑھ کر کسی کو خلافت کا حقدار نہیں سمجھتا۔ وہ 6 نام یہ تھے: سیدنا عثمان، سیدنا علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ یکم محرم 24 ہجری کو عمر رضی اللہ عنہ نے وفات پائی۔ قبر میں اتارنے والوں میں عبد الرحمن بن عوف بھی تھے۔ آپ کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ آپ بھی عبد الرحمن بن عوف کی بہت عزت کرتے تھے۔ آپ نے انہیں امیر الحج بھی بنا کر بھیجا۔ 29 ہجری میں حج کے لیے گئے تو عبد الرحمن بن عوف کو ساتھ لے گئے۔ سیدنا عثمان کی خلافت کے 6 سال امن و سکون سے گزرے، لیکن پھر ان کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی۔ عبد الرحمن بن عوف کبھی بھی کسی سازش کے قریب تک نہ گئے، اپنا وقت نہایت خاموشی سے گزارتے رہے، یہاں تک کہ دنیا سے رخصتی کا وقت آ پہنچا۔ عبد الرحمن بن عوف نے خلافت عثمانی میں خلافت کے 8ویں سال 31 ہجری میں وفات پائی۔ وہ ماہ سفر کی پہلی تاریخ تھی، منگل کا دن تھا۔ اس وقت ان کی عمر 72 سال تھی۔ ان کی وفات کی خبر سن کر مسلمانوں کو شدید صدمہ پہنچا۔ سیدنا علی نے ان کے جنازے پر کھڑے ہو کر دکھ بھرے لہجے میں فرمایا، عبد الرحمن بن عوف، تم نے اچھا زمانہ پایا اور فتنوں سے بچ کے چل دیے۔ سعد بن ابی وقاص بھی جنازے میں شریک تھے۔ راستے میں کئی بار ان کے منہ سے نکلا، آہ یہ پہاڑ بھی چل بسا، یعنی یہ بڑی شان والا آدمی بھی رخصت ہوا۔ امیر المومنین نے نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زبیر بن عوام نے پڑھائی۔ جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ آپ بہت خوبصورت تھے، قد لمبا اور رنگ سرخ تھا، آنکھیں بڑی اور پلکیں لمبی اور داڑھی گھنی تھی۔ سادہ کھانا پسند تھا، کبھی گھر میں عمدہ کھانا پکتا تو اس کو دیکھ کر رو پڑتے اور فرماتے، رسول اللہ اور آپ کے گھر والوں کو تمام عمر پیٹ بھر جو کی روٹی بھی نہ مل سکی۔ آمدنی کا بڑا ذریعہ تجارت تھا، نہایت کامیاب تاجر تھے۔ جتنے دولت مند تھے اتنے ہی سخی تھے، اپنی دولت بے دریغ اللہ کے راستے میں لٹاتے تھے۔ لطف کی بات یہ کہ جتنا وہ خرچ کرتے تھے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ آپ کو دیتا تھا۔ نماز پڑھتے وقت اس طرح کھڑے ہوتے جس طرح کوئی عاجز بندہ اپنے آقا کے سامنے حاضر ہو۔ اس وقت انہیں اپنے آقا کی عبادت کے سوا کسی بات کا خیال نہیں رہتا تھا۔ نوافل بھی بہت پڑھتے تھے، رمضان کے علاوہ بہت روزے رکھتے تھے۔ زندگی میں کئی حج کیے، دین کے بہت بڑے عالم تھے، کئی شادیاں کی، ان سے 8 لڑکیاں اور 20 کے قریب لڑکے پیدا ہوئے۔ آپ کے ایک بیٹے ابو سلمہ کا شمار بہت ہی بڑے عالموں اور تابعین میں ہوتا ہے۔ گھر والوں سے بہت شفقت کا برتاؤ کرتے تھے۔ آپ ان 10 خوش نصیبوں میں ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔ اس کے باوجود آپ آخرت کی بہت زیادہ فکر کرتے تھے، کبھی ایسا کام نہیں کرتے تھے جس سے اللہ ناراض ہو۔ اپنا مال غریبوں، مسکینوں اور حاجت مندوں میں تقسیم کرتے رہتے تھے۔ آپ کو اللہ نے بے انتہا دولت دی تھی، ساتھ ہی دل بھی بہت بڑا دیا تھا۔ ایک روز اپنی ایک زمین 40,000 میں فروخت کی۔ اسی وقت یہ رقم مدینے کے غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرا دی۔ ایک مرتبہ جہاد کے لیے گھوڑوں کی ضرورت پیش آئی، آپ نے 500 گھوڑے دیے۔ ایک دفعہ 500 اونٹ مجاہدین کی خدمت کے لیے پیش کیے۔ ایک اور موقع پر 1500 اونٹ اللہ کے راستے میں دیے۔ 2 اور موقعوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کی ترغیب دی تو آپ نے 40,000 نقد پیش کر دیے۔
ایک روز آپ نے غلام آزاد کرانے کی ترغیب دی۔ عبد الرحمن بن عوف نے ایک ہی دن 30 غلام آزاد کر دیے، حالانکہ ایک ایک غلام کئی کئی ہزار میں خریدا تھا۔ وفات سے پہلے فرمایا، بدر کی لڑائی میں جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے، ان میں سے جو ابھی تک زندہ ہیں انہیں بلاؤ، اور میری طرف سے ہر ایک کو 400 دینار پیش کرو، اور میری طرف سے درخواست کرو کہ وہ یہ ہدیہ قبول کر لیں۔ اس وقت تقریباً 100 بدری صحابہ زندہ تھے۔ ان سب نے نہایت خوشی سے یہ ہدیہ قبول کیا۔ پھر فرمایا کہ 50,000 دینار اور 1,000 گھوڑے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیے جائیں۔ چنانچہ یہ بھی اسی وقت تقسیم کر دیے گئے۔ آپ بہت بہادر اور نڈر تھے، حد درجے پرہیزگار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بہت محبت تھی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عبد الرحمن بن عوف سے بہت محبت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عبد الرحمن بن عوف نے امہات المومنین کا ہر طرح خیال رکھا، بڑی بڑی رقمیں انہیں بھیجا کرتے تھے۔ ایک بار خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو کوئی سخت بات کر دی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بلایا اور فرمایا، خالد، تم میرے بدری صحابہ میں سے کسی کو تکلیف نہ دو، کیونکہ تم میں سے کوئی احد کے برابر سونا خرچ کر دے تو بھی بدری صحابہ کے مرتبے کے نصف کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ عبد الرحمن بن عوف کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ ضرورت پڑنے پر اپنی جان، اولاد اور مال قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ کافروں سے جتنی لڑائیاں ہوئیں وہ قریب قریب سبھی میں آپ کے ساتھ رہے۔ وہ ان چند صحابہ میں سے تھے جن میں سے کوئی نہ کوئی آپ کی خدمت میں حاضر رہتا تھا، تاکہ آپ کو کوئی ضرورت پیش آ جائے تو اس کو پورا کر سکے۔ ایک روز عبد الرحمن بن عوف آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ گھر سے باہر نکلے، عبد الرحمن بن عوف بھی آپ کے پیچھے ہو لیے۔ ایسے میں آپ کچھ فاصلے پر واقع ایک باغ میں داخل ہوئے۔ جب آپ کافی دیر تک باغ سے باہر تشریف نہ لائے تو یہ بھی باغ میں داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ آپ سجدے میں پڑے ہیں۔ اسی حالت میں بہت دیر گزر گئی۔ عبد الرحمن بن عوف پریشان ہو گئے۔ دل میں خیال گزرا کہ شاید اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ یہ خیال آتے ہی روتے ہوئے آپ کے نزدیک گئے۔ اسی وقت آپ نے سر مبارک اٹھایا اور دریافت فرمایا، عبد الرحمن بن عوف، کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ اتنی دیر سجدے میں پڑے رہے، میں سمجھا کہ آپ ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو گئے ہیں، اس لیے مجھے رونا آ گیا۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا، اے عبد الرحمن، جبریل مجھے خوشخبری دے رہے تھے کہ جو آپ پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر درود بھیجے گا، جو آپ پر سلام بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر سلام بھیجے گا۔ یہ سجدہ اس خوشخبری کے شکرانے کا تھا۔ ایک دفعہ عبد الرحمن بن عوف نے اپنی کچھ زمین 40,000 میں بیچی۔ اس کا ایک حصہ انہوں نے اپنے خاندان بنو زہرہ کے غریبوں، مسکینوں اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ امت کی ماؤں کی خدمت میں بھیج دیا۔ عائشہ صدیقہ کے پاس ان کا حصہ پہنچا تو آپ نے پوچھا، یہ مال کس نے دیا؟ انہیں بتایا گیا کہ عبد الرحمن بن عوف نے زمین فروخت کی ہے اور مال تقسیم کیا ہے۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا، مجھ پر اور تم پر سوائے بھلے لوگوں کے کوئی مہربانی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ابن عوف کو جنت کی نہر سے سیراب کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف کو صادق اور سخی فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا، میرے بعد جو شخص تمہاری خدمت کرے گا وہ صادق اور سخی ہوگا، اور یہ عبد الرحمن بن عوف ہی تھے جنہوں نے امہات المومنین کی بہت خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہیں۔